والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ ترجمہ کنز العرفان اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانع ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے آتے ہیں اور ناگواری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے آتے ہیں۔ منافقین کا رائے خدا میں خرچ کرنا مردود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ سستی و کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑنے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے ہی منافقین نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سستی سے نماز پڑھنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو فوراً مسجد کی طرف آ جانا، نماز کی طرف متوجہ ہو جانا یہ مومن کامل کی نشانی ہے، اور نماز کے اندر سستی کرنا، اس کو وقت گزار کر ادا کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کی تمنا رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لحد میں اتارا۔ جب ہم نے آپ کی قبر کی مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی سی مٹی آپ کی قبر میں گر گئی۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم دونوں کو اس سے بہت زیادہ تعجب ہوا۔ ہم فوراً ان کے گھر لوٹے اور آ کر ان کی شہزادی سے پوچھا کہ آپ کے والد گرامی دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ثابت بنانی کو بھی توفیق عطا فرمانا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والد گرامی کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے کہ یا اللہ دنیا کے اندر جو ہمیں تو نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت تھی، اور یہ مومن کامل کی نشانی ہے کہ ایسی محبت نماز کے ساتھ تھی کہ فرمایا ہمیں دنیا سے جانے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے دل کا تنگ ہو جانا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور منافق جو اپنے دل کو تنگ کر کے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ آگے فرمایا فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکالے۔ اس آیت کریمہ میں خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے،
لیکن اس آیت کریمہ سے مراد ہر ایک مومن مسلمان ہے، اور آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ تم منافقین کی مالداری اور اولاد پر سوچ کر کے خیرات نہ کرو، جب کہ وہ مردود ہیں تو انہیں اتنا مال کیوں ملا۔ یعنی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ منافقین جن کے دل کے اندر منافقت ہے، اسی طرح کفار یہود و نصارہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اتنا کرنے کے بعد بھی یہ لوگ، ان لوگوں کو اتنا مال کیوں دیا گیا، اتنی عیش و عشرت کے اندر یہ لوگ کیوں ہیں؟ یہ فرمایا کہ ذہن کے اندر سوال ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام کو دور کر دے، اور محنت سے جمع کریں اور مشقت سے اس کی حفاظت کریں، اور حسرت کر کے اپنے اس مال کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا اس لیے یہ مال دیا گیا ہے کہ یہ من تو مشقت کے ساتھ اس مال کو لیں، اور جب دنیا سے جائیں تو حسرت کے ساتھ اس مال کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ ہائے میرا مال، کتنا زیادہ مال میں نے دنیا میں کمایا اور مرتے وقت مجھے کوئی بھی کام نہ آیا۔ منافقین پر مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا کچھ ذکر اوپر ہوا، اس کا مزید وبال ان لوگوں پر یہ پڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا، اور رائے خدا میں مال خرچ کرنا ناپسند کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے ان پر دنیا میں وبال یہ آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کے مشقتوں کے اندر پڑ جائیں گے، اور ان کے کھانے پینے، لباس وغیرہ کے انتظام کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کریں گے، اور وہ مر جائیں گے ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے۔ جب یہ مر جائیں گے تو ان کی روحیں حالت کفر میں ہی نکلیں گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شدید عذاب دے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد اور مال کی وجہ سے جس محنت و مشقت، تکلیف اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں ہی شریک ہیں کہ مسلمان بھی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح منافق اور یہود بھی اپنی محنت و مشقت کے ساتھ اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر دونوں کی محنت و مشقت میں فرق کیا رہا؟ دونوں کی محنت و مشقت ایک جیسی ہے؟ تو فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد اور مال کے معاملے میں اگرچہ مسلمان اور کافر دونوں ایک ہی طرح کا دونوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان چونکہ ان مصیبتوں پر، مشقتوں پر صبر کرتا ہے، دنیا میں اس کو صبر کا ثواب ملتا ہے، اور آخرت پر اس کو یہ ثواب ملے گا کہ اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور محنت و مشقت کے ساتھ اپنا رزق حلال کمایا۔ تو فرمایا دنیا میں صبر کا ثواب ملے گا، اور آخرت کے اندر رزق حلال کمانے کا ثواب ملے گا، جبکہ کافر جو ہے اس کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی بھی ثواب نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر محنت اور مشقت کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اولاد کی تربیت حاصل کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر تو کوئی بھی ثواب نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں کوئی ثواب ہے کہ دنیا کی محنتیں اور مشقتیں اور دنیا کا اس کا مال، آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ جبکہ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ثواب ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں کی مالی اور انفرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال اور دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا ہی ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا یہ کفار کا مال، دولت، ان کی شہرت، عزت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ دنیا ہی کا مال ہے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، اور جہنم جو یہ کفار کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا فرمایا؟ ان کا خوشحالی کے ساتھ شہروں کے اندر چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ جہنم ہے، اور جہنم ان کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے کفار کے زیادہ مال دولت سے، ان کی شہرت سے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کا یہ مال دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا پر ہم سب کو راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔